وسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أصحابك النجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم صدق الله مولانا العظيم. حضرات گرامی، بآواز بلند ایک مرتبہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ نبی والے نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل حسنہ و جمالہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے دے محمد کے لیے روزی کر احمد کے لیے خوان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے یا حق یا صفی سارن مینا سال صفی المدد المدد یا صفی عبد الصمد. بغیر داغے بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی. حضرات گرامی، آج یہ چوتھا دن آپ تمامی حضرات سے دو بدو گفتگو کرتے ہوئے گزر رہا ہے. حضرات گرامی، کل کا موضوع سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دویم کے تعلق سے تھا. آج ہم دو موضوع پر گفتگو کریں گے، جو ٹاپک جو مضمون ہمیں دیا گیا ہے. اول سیدنا عثمان غنی ذو النورین کے تعلق سے، دوسرا آج اس وقت سب سے بڑا فطرہ بن کر عوام اہل سنت کو ورغلا کر رافضیت و تفضیلیت و میلائیت کی طرف منسوب کرنے کی جو ناپاک کوشش کی جا رہی ہے، جس کی سب سے پہلی سیڑھی ہوتی ہے عید غدیر، اس کے تعلق سے ہم آج گفتگو کریں. حضرات گرامی، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی الشاہ امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کلام میں فرماتے ہیں، یعنی عثمان صاحب قمیص خدا حلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات گرامی، سیدنا عثمان غنی اس ذات کا نام ہے کہ جس کے دور حکومت میں سیدنا
عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد 22 لاکھ مربع میل سے 44 لاکھ مربع میل سلطنت اسلام پھیل چکی تھی۔ پانچوں خلفائے راشدین میں سب سے زیادہ وقت حکومت کرنے والے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اب کوئی شخص یہ کہے کہ حضرت نے، ہم نے تو سنا ہے خلفائے راشدین 4 ہیں، حضرت نے 5 کیوں کہے؟ عزیزان گرامی، خلفائے راشدین 4 نہیں، خلفائے راشدین 5 ہیں۔ سب سے پہلے سیدنا ابو بکر، پھر سیدنا فاروق اعظم، پھر سیدنا عثمان غنی، پھر علی مرتضیٰ، اور پھر حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 5 خلفائے راشدین رہے، جن کے تعلق سے نبی آخر الزمان، رسول دو عالم، ہم بے کسوں کے کس، ہم بے بسوں کے بس، ہم کمزوروں کے زور، ہم بے سہاروں کے سہارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی، اور 30 سال کا عرصہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ کی 6 ماہ کی خلافت کے بعد ختم ہوتا ہے۔ لہذا خلفائے راشدین 4 نہیں، خلفائے راشدین 5 ہے۔ یہ متفق علیہ اہل سنت و جماعت کا فیصلہ ہے۔ تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا میں کم و بیش تشریف لائے، اور سب صاحب اولاد ہوئے، کسی کے بیٹے ہوئے، کسی کی بیٹیاں ہوئی، اور جن کے بیٹیاں ہوئی انہوں نے اپنی شہزادیوں کو کسی نہ کسی کے ساتھ منسوب ضرور کیا، ان کا نکاح ضرور ہوا۔ عزیزان گرامی، یہ پوری کائنات میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی نے یکے بعد دیگرے کسی کو بھی اپنی 2 بیٹیاں نہیں دی، یکے بعد دیگرے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک۔ جناب آدم جب سے مبعوث ہوئے اور جناب عیسیٰ جب سے دنیا میں تشریف لائے، تب تک کائنات میں کوئی ایسا فرد نہیں ہے کہ جس کے پاس نبی کی یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں منسوب ہوں۔ ارے جب نبیوں کے رشتہ داروں کی عظمت یہ ہے کہ ان کی حرمت کے تعلق سے روایات پوری کائنات میں آپ تمامی حضرات پڑھ سکتے ہیں، تو یکے بعد دیگرے جس شخصیت کو 2 بیٹیاں ملی ہو، عزیزان گرامی، اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے آپ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، یعنی 2 نور والے، ایک نور رقیہ بنت محمد، دوسری ام کلثوم بنت محمد، اور رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی ان سب کو یکے بعد دیگرے عثمان کے عقد میں دے دیتا، یہاں تک کہ میرے پاس کوئی بیٹی باقی نہ رہتی۔ یہ عظمت ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اور روایت کرنے والے عزیزان گرامی کون ہے؟ لوگ مشاجرات آج صحابہ ورسز اہل بیت کر رہے ہیں، اس کے روایت کرنے والے بھی علی مرتضیٰ حیدر کرار ہے، جو یہ بتا رہے ہیں کہ رسول دو عالم نے فرمایا 40 بیٹیاں بھی ہوتی
تو یکے بعد دیگرے عثمان کو دے دیتا۔ عزیزان گرامی، یہ عظمت کا معاملہ ہے، یہ شان ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ جن کے تعلق سے یہ کہتے ہیں عزیزان گرامی فرشتے تک جس سے حیا کرے اس ذات کا نام عزیزان گرامی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ غور کریں، روایت میں یہ آتا ہے ایک مرتبہ جب حجاب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، حجاب کی آیات نازل نہیں ہوئی تھی، پردے کی آیات نازل نہیں ہوئی تھی، اتنے میں ایک صحابی رسول آپ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے آپ حضرت عثمان غنی کے گھر پر گئے۔ اتنے میں آپ دونوں میاں بیوی بنت محمد ابن عفان وہاں تشریف رکھتے ہیں۔ صحابی رسول سے رسول دو عالم نے یہ پوچھا کہ اے میرے صحابی، یہ بتاؤ کہ تم عثمان کے گھر گئے تھے؟ صحابی نے کہا یا رسول اللہ گیا تھا۔ عثمان غنی کو دیکھا؟ کہا ہاں دیکھا۔ تم نے میری بیٹی کو دیکھا؟ ہاں دیکھا۔ عزیزان گرامی، جیسے یہ کہنا تھا آپ رسول دو عالم یہ فرماتے ہیں کیا تم نے کائنات میں اتنا حسین جوڑا دیکھا ہے؟ کیا عثمان جیسا خوبصورت؟ عزیزان گرامی، جن کے تعلق سے یہ کہا جائے کہ پورے عرب و عجم میں مرد و عورت میں عثمان غنی جیسا خوب رو انسان اور دل فیاض انسان نہیں دیکھا۔ اتنا سخی کہ عزیزان گرامی اگر اسلام کی بات آ جائے تو اپنی پوری کی پوری جائیداد جو اسلام کے نام پر وقف کر دے عزیزان گرامی، اس ذات کا نام عثمان غنی ہے۔ آج مشاجرات، کبھی باغ فدق کے نام پر حضرت عثمان غنی کا نام اچھال دیا جاتا ہے، کتنا مہنگا ہوگا باغ فدق۔ باغ فدق کہا جاتا ہے کہ وہ سیدہ کائنات مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نام پر تھا۔ حضرت عثمان غنی نے اسے اپنے قبضے میں لے لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے اپنے قبضے میں لے لیا، اور اس میں سازش کرنے والے معاذ اللہ رب العالمین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ باواز بلند کہو معاذ اللہ۔ اہل سنت کی تو فکر پہنچ ہی نہیں سکتی وہاں پر، جہاں پر آ کر آج ہمارے نوجوانوں کے دلوں پر یہ شکوک و شبہات ڈالے جا رہے ہیں۔ اور کرنے کی چیز یہ ہے، آپ پہلے شخصیت سمجھیے۔ یہ کروڑ پتی مولانا بیٹھا ہوا ہے، کیا 10 روپے کے لیے بے ایمانی کر جائے گا؟ اور کرنے کی چیز یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت، ایک شخص شام سے آیا آپ کے پاس اور آ کر کہنے لگا اے امیر، آپ امیر بھی ہیں اور امیر المومنین بھی ہیں۔ شام میں میں نے کاروبار کیا، اس کاروبار میں مجھے اتنا زیادہ نقصان ہو گیا کہ میرا پورا کا پورا خاندان قرض میں ڈوب گیا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میری کچھ مدد فراہم کر دیں، مجھے کچھ مدد دے دے۔ عزیزان محترم، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ان صاحب کا ہاتھ پکڑا اور اپنے گھر کے اندر لے گئے۔ گھر باہر سے بہت خوبصورت تھا، اندر لے کر گئے تو ٹوٹی ہوئی چٹائیاں، ٹوٹے ہوئے بستر اور گھر ایک دم خالی۔ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو بیٹھایا اور بیٹھانے کے بعد کہا کہ اے میرے عزیز، میرے پاس ابھی کچھ بھی نہیں ہے، لگ بھگ 10 دن ہو گئے میں نے ابھی کھانا نہ کھایا، اور لگ بھگ 3 دن سے میں نے صرف کھجور پر گزارا کر رہا ہوں، وہ بھی سوکھی ہوئی کھجوریں۔ امیر المومنین ہے، بیت المال سے جو چاہے وہ حاصل کر لے، اور تم الزام لگاتے ہو حضرت ابوبکر کے اوپر کہ وہ اموال فیض
کہ مال کو باغ فدق کو ہدف کر گئے، غصب کر گئے. شام کا آدمی کہہ رہا ہے مجھے کچھ چاہیے، گھر خالی پڑا ہے. کہنے والا کیا کہہ رہا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں، میں اگرچہ اس سلطنت کا مالک خلیفہ ہوں، امیر المومنین ہوں، تم پر بادشاہت رکھتا ہوں، رسول کا میں خلیفہ نامزد ہوں، لیکن میرے پاس کچھ نہیں ہے، کھانے کو کھانا نہیں ہے. 3 دن سے میں نے صرف کھجوروں پر گزارا کیا ہے. بے ایمانوں کے پاس تو پیسے کی کوئی کمی نہیں ہوتی. عزیزان گرامی غور کرنے کی چیز ہے. بیٹھانے کے بعد کہا کہ میں تمہیں ایک پتہ بتاتا ہوں، میں تمہیں ایک پتہ بتاتا ہوں، پتے پر جانا، انشاءاللہ تمہیں تمہاری مدد بھی مل جائے گی اور تمہیں پتہ بھی چل جائے گا کہ اسلام میں عظمت کیا ہوتی ہے. واہ واہ سبحان اللہ. عزیزان گرامی غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ایک کام کرو، عثمان بن عفان کے پاس جاؤ. اب سخاوت دیکھو، عثمان بن عفان کے پاس جاؤ. وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے بہت سارے پیسے چاہیے، میں تو آپ کے پاس آیا تھا کہ آپ سب سے زیادہ امیر ہیں، کیا میرا وہ کام پورا ہو سکتا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں تیری سوچ ختم ہوتی ہے عثمان کی سخاوت وہاں سے شروع ہوتی ہے. واہ 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 سبحان اللہ. جہاں تیری سوچ، تو جو کہہ رہا ہے کہ یہ بہت بڑی رقم ہے، جہاں سے تیری سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے عثمان کی سخاوت شروع ہوتی ہے. مخروز نے بولا کہ اے امیر المومنین میں آپ کا وسیلہ لے لوں اور قرض میں مبتلا ہوں، اتنا کافی ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ہم کسی بڑے آدمی کے پاس جاتے ہیں تو کیئر آف ضرور لکھواتے ہیں نا، کیئر آف فلاں. ہم ابھی کسی اپنے قاضی کے پاس جائیں تو اپنے علاقے کے سب سے رئیس آدمی یا سب سے معتبر آدمی، سب سے مضبوط آدمی کو لکھواتے ہیں اور لکھوا کر کہتے ہیں کہ دیکھو میں فلاں کا جان پہچان والا ہوں، تھوڑا سوچ لگ جائے گا تو میرا فیصلہ آسان ہو جائے گا. کہتے ہیں کہ اے امیر المومنین آپ اگر حکم دیں تو میں آپ کا وسیلہ لے کر جاؤں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں نہیں نہیں، تم میرا نام مت لینا، جا کر اتنا کہہ دینا کہ میں رسول اعظم کا غلام ہوں اور قرض میں مبتلا ہوں، اتنا کافی ہوگا. رسول کے نام پر عثمان سے زیادہ لٹانے والا کائنات میں پیدا نہیں ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. ابوبکر امیر المومنین نے کہہ دیا میرا وسیلہ نہ لگانا، اگر لگانا ہے تو رسول اعظم کا لگانا، سید الانبیاء کا لگانا، ہم غریبوں کے مسیحا کا لگانا، ہمارے نبی کا لگانا، اور کہہ دینا میں ان کا ادنا غلام ہوں اور قرض میں مبتلا ہوں. عزیزان گرامی جیسے ہی یہ کہنا تھا وہ شخص اٹھا اور اٹھ کر ایک جملہ اس نے کہا کہ اے امیر المومنین کیا میرا اتنا کہنا کافی ہوگا؟ اگر آپ کہیں تو میں آپ کا نام بھی لگا دوں، کیونکہ اگر تفتیش کے لیے اگر انہوں نے پوچھا تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں امیر المومنین کو جانتا ہوں. تو عزیزان گرامی قربان جاؤں ابو بکر کی صداقت پر کہ ابو بکر یہ کہتے ہیں کہ کیا کہتا ہے عثمان اور تیری تفتیش کرے گا خیرات دینے میں. عثمان خیرات دینے میں تفتیش نہیں کرتا، جہاں رسول کا نام آتا ہے وہ اپنے خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ. لیکن عزیزان گرامی ہم اگر ذرا سا بھی کچھ مدد کسی کو فراہم کرتے ہیں، حضرت بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت کو نے کچھ ہم سے طلب کر لیا یا کسی نے بھی آ کر ہم سے طلب کر لیا، کسی مسجد مدرسے کو ہم نے دینا شروع کر دیا، عزیزان گرامی سب سے پہلے تفتیش شروع کر دیتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے.
عزیزان گرامی ذرا یہ سوچو کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری تفتیش شروع کر دے کہ تمہاری نمازیں کتنی ہیں تب میں تمہیں دوں گا، تمہارے روزے کتنے ہیں تب میں تمہیں دوں گا، تم نے حقوق العباد ادا کیے تب میں تمہیں دوں گا، تم نے فرائض و واجبات پورے کیے تب میں تمہیں دوں گا؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہر کس ناکس پر اتنی ہی پڑتی ہے جتنی وہ طلب کرتا ہے۔ عزیزان گرامی جب خیرات کیا کرو تو یہ نہ دیکھا کرو کہ کون ہے، بس اتنا کیا کرو کہ جب بات ناموں سے رسالت کی آئے، بات عظمت رسول کی آئے، بات دین محمدی کی آئے، بات مسلک اعلیٰ حضرت کی آئے تو اپنے گھر کے خزانوں کے منہ کھول دیا کرو، ایک دو گے 70 پاؤ گے، یہ میرے نبی کا وعدہ ہے۔ مت سوچو، مت ان چکروں میں پڑھو کہ کیا دینا ہے کیسے دینا ہے، بس دینا شروع کر دو دین محمدی کے نام پر، اتنا آئے گا کہ رکھ نہیں پاؤ گے۔ آج جو بخل میں ہم لوگ ہیں، اس پیسے کو بچا کر رکھتے ہیں، ارے کھول دو اپنے خزانوں کے منہ اور لٹا دو دین محمد کے نام پر، دیکھنا کہ کبھی تمہارے پاس، کبھی بھی تمہارے پاس اتنا نہیں رہے گا کہ تمہیں تکلیف ہو جائے۔ عزیزان گرامی سمجھے اس چیز کو کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تو کیا سوچتا ہے کہ عثمان تفتیش کریں گے نام محمد لینے کے بعد؟ عزیزان گرامی اتنا کہنا تھا کہ وہ شخص اٹھ کر چلا جاتا ہے اور جاتا ہے، جو اگر دیکھتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بہت بہترین سا گھر بنا ہوا ہے۔ دروازے پر پہنچ کر عثمان کا نام لیتا ہے اور دروازے پہ ہی کھڑا رہتا ہے، اتنے میں اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے، حضرت عثمان غنی اپنے گھر کے بچوں کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں کہ تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو کہ ایک ساتھ میٹھا دودھ بھی رکھے ہوئے ہو اور اس پر شہد بھی ڈال رہے ہو، کیا تم لوگ بیمار ہو؟ تو یہ شخص جو مقروض تھا کہنے لگا باتیں تو ابو بکر نے بڑی بڑی کی تھی، یہ آدمی تو بچوں کو ڈانٹ رہا ہے کہ ایک ساتھ 2 میٹھی چیزیں نہ کھاؤ، یہاں میرا کیا حل ہوگا؟ لیکن پھر بھی کھڑا رہا آج کے لیے۔ جیسے ہی کھڑا ہوا اتنے میں تھوڑی دیر بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، اور تشریف لاتے ہیں لا کر جیسے ہی دیکھتے ہیں کہ ایک فرد کھڑا ہوا ہے، اس شخص نے مقروض نے سلام عرض کیا، رسول عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام استعمال کیا، سر کو جھکایا۔ حضرت عثمان غنی پہچان گئے کہ سامنے والا شخص مسلمان ہے، بیٹھایا اپنے ڈرائنگ روم جو اس وقت کا ہوتا ہے، اس ڈرائنگ روم میں بیٹھایا۔ اتنے میں آپ نے غلام کو حکم دیا کہ جاؤ جا کر کچھ کھانے کے لیے لے کر آؤ۔ اتنے میں جو غلام کھانے کے لیے لاتا ہے وہ دودھ اور شہد ہوتا ہے۔ آدمی سوچتا ہے، مقروض یہ سوچتا ہے کہ ابھی تک اندر بچوں کو ڈانٹ رہے تھے ایسا کام مت کرو، اسراف مت کرو کہ 2 میٹھی چیزیں ایک ساتھ مت کھاؤ، دودھ بھی میٹھا شہد بھی میٹھا، اور یہ مجھے لا کر دے رہے ہیں، کیا ماجرا ہے؟ دودھ پیا، شہد پیا، پھر غلام کو حکم دیا کہ کچھ لے کر آؤ، تو کھجوروں کا حلوہ آ گیا۔ اب کہا یہ کیا؟ ابھی تک اندر اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ یہاں پر 2 میٹھی چیزیں ایک ساتھ نہ کھاؤ، ارے بیمار ہو کیا؟ طاقت چاہیے کیا؟ گرامی جیسے یہ دیکھنا تھا، مرد نے شکم سیر ہو کر کھایا، جب کھا لیا، پانی وانی پی لیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پوچھتے ہیں کہ اب بتاؤ کیا معاملہ ہے؟
پہلے کھلایا پلایا ستم سیر کیا، اب پوچھ رہے ہیں کہ معاملہ کیا ہے. لیکن اگر کوئی ایک عالم دین آج اس دور میں علاقے کے سیٹ کے پاس چلا جائے تو دروازے پر کھڑا رکھ کر صرف 201 روپے دے کر اس کو ذلیل کرتے ہیں. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. کیا تھا تمہارے پاس؟ کیا تھا تمہارے پاس؟ ارے دیا ہوا اس نبی کا، نبی کے نام پر تم سے طلب کیا گیا تو تمہاری جیب سے وہ خرچ نکلا. لیکن بات جب شان بازیوں کی آ جائے گی، بات جب اسراف کی آ جائے گی، بات شو آف کی آ جائے گی، تو شادیوں میں دھمال کے نام پر، ڈی جے کے نام پر، دہیج کے نام پر عزیزان گرامی کتنی بدعات کو فروغ دیا جا رہا ہے. اب دہیج کا پرچلن اتنا ہو چکا ہے کہ جو بچیاں دہیج نہیں دے سکتی، جن بچیوں کے باپ دہیج نہیں دے سکتے، آج ان کی بچیاں گھر پر بیٹھی ہوئی ہیں. یہ ہمارے یہاں اسلام میں ہو گیا ہے، جبکہ اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. دہیج لینے والے کو سسر نہ کہو، بھکاری کہو، کہ جو بیٹی کی ماں کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اس کے سامنے طلب کرتا ہے کہ چوپہیا چاہیے، دو پہیا چاہیے، فلیٹ چاہیے، زمین چاہیے، سونا چاہیے، چاندی چاہیے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اگر بہت شوق ہے مانگنے کا تو جاؤ مسجدوں کے باہر ہاتھ پہ کٹورا لے کے بیٹھ جاؤ. مجبور بات کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھاؤ. اسلام میں یہ روایات نہیں ہے. بس سادگی کے ساتھ پہنچو، نکاح کرو اور اس کے بعد گھر پر آؤ. اور گھر پر آنے کے بعد کتنا بڑا ولیمہ کر سکتے ہو، کتنے بڑے فن خواہ ہو تم کر لو. بچی کے باپ کے اوپر، اس کے ماں باپ کے اوپر دباؤ بنانے کی کوشش مت کرنا. شریعت اس کا اجازت نہیں دیتی. اس چیز کو بالکل ایک دم گاٹھ باندھ کر رکھنا. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. کیا کہا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ کیا معاملہ ہے، کھلایا پلایا. ارے ذرا اگر اپنے آپ کو سچا دین محمدی کا وفادار کہتے ہو تو ذرا عثمان غنی کے اس وتیرے پر بھی عمل کر لو. سوچو کہ حضرت عثمان غنی کیا فرما رہے ہیں. کھلایا بھی پلایا بھی، اب کہہ رہے ہیں کیا معاملہ ہے، کیا معاملہ ہے. وہ شخص کہتا ہے میں رسول اللہ کا غلام، میں رسول اللہ کا غلام، شام سے آیا ہوں اور قرض میں مبتلا ہوں. اگر کچھ مدد ہو جاتی، توجہ دلانا چاہتا ہوں لفظ کچھ پر آپ لوگ نظر رکھیے، کچھ مدد ہو جاتی تو بڑا احسان ہوتا عثمان کا. عزیزان گرامی جیسے ہی کچھ کہنا تھا، اب حضرت ابو بکر نے کیا کہا تھا؟ توجہ سے سن رہے ہیں نا؟ حضرت ابو بکر نے کیا کہا تھا کہ تیری سوچ جہاں سے ختم ہوتی ہے عثمان کی سخاوت وہاں سے شروع ہوتی ہے. کیا کہا اس نے؟ کچھ مدد چاہیے، قرض میں مبتلا ہوں. عزیزان گرامی جب جیسے یہ جملہ کہنا تھا مقروض کا کہ کچھ مدد چاہیے، تو یہ جملہ کہا کچھ مدد چاہیے، تو حضرت عثمان غنی نے ایک غلام کو آواز دی اور اس کے کان میں کچھ کہا. چند لمحات کے بعد ایک بہترین نسل کا اونٹ، اس کے اوپر بہترین بہت سا سامان رکھا ہوا آ گیا. حضرت عثمان غنی نے اس کا ہاتھ پکڑایا اور اونٹ کی لگام اس کے ہاتھ پہ دیتی. عزیزان گرامی حضرت عثمان غنی یہ فرماتے ہیں کہ اس پر 6000 اشرفیہ موجود ہیں. 6000 اشرفیہ موجود ہیں تیرے لیے، تیرے گھر والوں کے لیے، تیرے نئے کاروبار کے لیے، تیرے گھر والوں کے لیے کھانے کا سامان، تیرے گھر والوں کے لیے
نے اتنا دے دیا کہ میری کئی پریشانیاں اس سے ختم ہو جائیں گی. میں آپ کو بتاؤں کہ لگ بھگ 3000 اشرفیاں میرے اوپر قبض تھی, 3000 زائد دے دی. یہ عثمان کے آقا محمد مصطفیٰ کی عطا ہے. سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ 3 کا وعدہ تھا, 3 کی ضرورت تھی, 6 دیا. ابو بکر نے کہا تھا نا کہ جہاں سے تیری سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے عثمان کی سخاوت شروع ہوتی ہے. اب سوچو, ایسے عطا کرنے والے کا نام عثمان ہے اور یہ کل کے آئے ہوئے 2 کوڑی کے لونڈے کہتے ہیں کہ حضرت عثمان نے باغ فدا غصب کر لیا تھا. یہ کل کے لونڈے کہہ رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے پدے. عثمان غنی نے باغ فدا غصب کر لیا تھا. کس کے نام کر دیا؟ اس کے نام کر دیا, اس کے نام کر دیا. ارے فدا کا مسئلہ تو جانتا ہی ہے. کیا دعویٰ کرتے ہیں یہ لوگ؟ وصال رسول کے بعد سیدہ کہاں گئی؟ سیدہ کہاں گئی؟ کس کے پاس گئی؟ حضرت ابو بکر کے پاس. دربار ابو بکر میں ان کی ہر کتابوں میں ایک لفظ آپ کو ضرور ملے گا جس کا نام ہے دربار. دربار میں گئی, دربار میں حضرت سیدہ کائنات کے حق کو غصب کر لیا گیا. ارے میں چیلنج کر کہتا ہوں سکہ کی سرزمین سے, تم دربار ثابت کر کے دکھا دو, دربار ثابت کر کے دکھا دو. دربار ہوتا ہے ایک سنگھاسن لگا ہوا ہو, اونچی جگہ پر بادشاہ یا خلیفہ بیٹھا ہو, آس پاس منتری وزراء بیٹھے ہو, سپاہی کھڑے ہو. لیکن قربان جاؤں ابو بکر کی سادگی پر یہاں کرسیاں تو چھوڑیے, ٹوٹی چٹائیوں پہ بیٹھنے والے کو ابو بکر کہتے ہیں. یا رسول اللہ زندہ باد. ٹوٹی چٹائیوں پہ بیٹھنے والے کو ابو بکر کہا جاتا ہے اور تو کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ ارے دربار پہ گئے. ارے تو پہلے دربار کو دکھا دے. ارے جس کے پاس کل کائنات کی دولت. ایک اور واقعہ بہت پیارا ذہن میں آ رہا ہے. رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف رکھتے ہیں. رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا سب کو کہ آج فلاں غزوے کی تیاری کرنا ہے, لہذا جس کے پاس جو ہو اپنی استطاعت کے اعتبار سے لا کر مدد فراہم کرے. ابو بکر اپنا سب کچھ لے آئے, عمر اپنا سب کچھ لے آئے, عثمان اپنا سب کچھ لے آئے, حیدر کرار اپنا سب کچھ لے آئے. ہر صحابی اپنی اپنی استطاعت کے اعتبار سے رسول دو عالم کے قدموں پر لا کر نچھاور کرتا رہا. جب کچھ نہیں ہوا, اب کچھ مال کم پڑا جس میں لگ بھگ 1000 جنگجو افراد کے گھوڑوں کا ساز و سامان تھا, جس کو ہم آسان لفظوں میں کہہ لیں کہ گھوڑے کے انتظام کر رہے تھے. گھوڑے کے بعد تلواروں کا انتظام کرنا تھا, اس کے اوپر زین کا انتظام کرنا تھا, تیروں ترکشوں ڈھال کا انتظام کرنا تھا, تمام اشیاء کا انتظام کرنا تھا. رسول دو عالم نے فرمایا کون ہے جو ان گھوڑوں کا انتظام کر کے دے؟ سب سے پہلے حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے فدا کا امی وابی یا رسول اللہ, میرے ماں باپ پر قربان
قربان ہو جائے 200 گھوڑوں کا انتظام میں کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. رسول دو عالم ابھی 800 واقف تھے. رسول دو عالم نے پھر کہا کہ بقیہ کا انتظام کون کرے گا؟ ابو بکر نے تو سب کچھ لٹا دیا، عمر نے سب کچھ پیش کر دیا، حیدر نے لا کے قدموں میں رکھ دیا، ہر فرد نے اپنی استطاعت کے اعتبار سے رسول کے قدموں پر اپنا مال نچھاور کر دیا. عثمان غنی دیکھ رہے ہیں مجمع میں کہ کون کھڑا ہو رہا ہے، کون کھڑا ہو رہا ہے؟ کوئی کھڑا نہیں ہوا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ منظر دیکھا تو اپنا خود کا گریبان پکڑا اور پکڑ کر کہا میرے رسول طلب کرے اور عثمان بیٹھا رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی اور نہیں، خود عثمان غنی اپنا گریبان پکڑتے ہیں، رسول طلب کرے اور عثمان بیٹھا رہے. رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پھر عثمان غنی کہا یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں. یا رسول اللہ 200 کا اور انتظام میں کرتا ہوں. سب کچھ قربان کر دیا، 200 اور کر گئے. اب 200 کا اور تعلق سے بول دیا گیا. تیسری مرتبہ ابھی چونکہ 400 ہوئے تھے، 600 باقی تھے، تیسری مرتبہ پھر سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلب کیا کہ بقیہ کا انتظام کون کرے گا. عزیزان گرامی جیسے یہ آواز سنتے ہیں کوئی نہیں بولتا، کیونکہ ہر فرد اپنی استعداد کے اعتبار سے نچھاور کر چکا تھا. عثمان غنی پھر مجمع کی طرف دیکھتے ہیں اور پھر اپنے سر کو جھکاتے ہیں، گریبان کو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں رسول طلب کرے اور عثمان بیٹھا رہے. یا رسول اللہ سارے جنگجو اور قرآن کے گھوڑوں کا انتظام آپ کے غلام عثمان کے نام پر. سبحان اللہ سبحان اللہ. روایات یہ کہتی ہے کہ حضرت عثمان کے پاس مانگ مانگ کر انہوں نے 200 گھوڑوں کا انتظام کیا، کچھ نہیں بچا تھا. مانگ مانگ کر 200 گھوڑوں کا انتظام کیا. اس کے بعد بقیہ کو اپنی تمام جائیداد کو قرض میں رکھ کر عزیزان گرامی پھر انتظام کیا. اور انتظام کرنے کے بعد جب رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غزوے کو جیت کر واپس آئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے روایت یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ جس سودے میں مجھے نفع نہیں تھا اس سودے میں اللہ نے 1000 گنا نفع دے دیا، اور جتنا نقصان میرا ہوا تھا، جتنا مال میرا گیا تھا، وہ مال 10 گنا زیادہ میرے پاس واپس آ گیا. یہ دیکھو اللہ کے رسول کے بارگاہ میں اگر پیش کرو گے تو رکھیں گے نہیں، واپس دیں گے، 2 گنا دیں گے. کون دیتا ہے؟ دینے کو چاہیے. دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا. یہ ہے عزیزان گرامی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو بھی دین محمد کے نام پر سب کچھ لٹانے والے کو عثمان بن عفان کہتے ہیں. آج لوگ آج کرنا نہیں پسند کر رہے، کیسی بات کر رہے، کیسا کام کر رہے. اور اسی عثمان غنی کی شہادت کے دن کو عزیزان گرامی کچھ لوگ عید غدیر کے نام سے لوگوں کے درمیان پریٹینڈ کر رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ بلوائیوں نے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا، اس کے بعد ان روافض نے جو اس دور میں عبداللہ ابن سبا کے فالوور پیروکار تھے، صحرا میں ڈھول تاشے بجائے، اور ڈھول تاشے بجانے کے بعد وہاں پر نمازیں پڑھی شکرانے کی کہ عثمان بن عفان شہید کر دیے گئے بے دردی کے ساتھ. کیسے؟ 40 روز تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا محاسبہ کیا گیا. گھر بند، دانا پانی بند، رسد بند، سب کچھ بند.
عزیزان گرامی عثمان غنی، آج جو اہل بیت اور صحابہ کا ٹکراؤ کرتے ہو پاگلو، عثمان غنی اپنے گھر کے چھجے پر کھڑے ہو کر کسی اور کا نام نہیں بلکہ ہر ایک فرد سے یہ پوچھتے ہیں جب پانی بند کر دیا گیا علی کہاں ہے؟ علی کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا علی گھر پر ہے، کہا کہ علی کو خبر کر دو کہ عثمان کو پانی کی ضرورت ہے۔ سوچو یہ محبت کیا ہے؟ آج تم ان کو ان سے جدا کرتے ہو۔ میں کہتا ہوں نہ صحابہ اہل بیت سے جدا، نہ جو اہل بیت صحابہ سے جدا، اور جو ان لوگوں کو آپس میں جدا کرے وہ اسلام سے جدا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھیا عید چشتیہ، عید غوثیہ، عید میلاد النبی منانے میں کوئی دقت نہیں ہے، عید غدیر منانے میں کیا دقت ہے؟ اور پھر اس کے بعد ایک ٹیگ چھڑکا دیا جاتا ہے یہ اہل بیت سے بغض ہے، یہ علی سے مرتضیٰ سے بغض ہے۔ حالانکہ یہ اعتراض حقیقت مسئلہ سے کو سمجھنے کے بغیر کیا جا سکتا ہے، سمجھے بغیر۔ حالانکہ یہ اعتراض حقیقت مسئلہ کو سمجھے بغیر کیا جاتا ہے کہ اگر عید غدیر سے اجتناب بغض علی ہوتا تو صحابہ کرام بالخصوص سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی اور خود سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب سے پہلے یہ اعتراض لازم آتا کہ انہوں نے اس دن کو عید کے طور پر کیوں نہیں منایا، حالانکہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ یہی حضرات دین کو سب سے بہتر سمجھنے والے اور رسول اللہ کے ارشادات پر سب سے زیادہ عمل کرنے والے تھے۔ اگر سخت اور برے الفاظات میں اہل سنت و جماعت کے بچوں کو ورغلائیں گے اور یہ کہیں گے کہ یہ بغض علی ہے تو یہ اعتراض کس پر لازم آتا ہے؟ میرے باپ کو جس دن مسند سجادگی پر بٹھایا گیا وہ دن میرے لیے بڑی رحمت کا ہے، اس دن میں عرض بھی کروں گا، فاتحہ نیاز بھی کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ میرے باپ کو مسند سجادگی پر بٹھایا گیا، میرے باپ کو خلافت و اجازت عطا کی گئی۔ عزیزان گرامی یہ بتائیے کہ بیٹے باپ کے لیے بہترین کام کے لیے، اس بہترین عمل کے لیے سب سے زیادہ بیٹا حقدار ہے کرنے کا یا غلام؟ اور ثابت کر کے کوئی دکھا دے کہ حسن مجتبی، حسین شہید کربلا، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر، امام موسیٰ کاظم، امام تقی، امام نقی، امام علی رضا، امام حسن عسکری، یہاں تک کسی امام سے یہ عید غدیر ثابت ہو، عید غدیر ثابت ہو۔ غدیر پر ہمارا ایمان ہے کہ من کنت مولا فہذا علی المولا۔ غدیر خم کے میدان پر جب لوگ رسول اللہ کے پاس علی مرتضیٰ کی بے جا شکایتیں لے کر پہنچ رہے تھے، علی کا دل مغموم ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے اونٹوں کا کجاوا منگایا، اس پر کھڑے ہوئے صحابہ کرام کے سامنے علی کا ہاتھ بلند کیا اور فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا، میں جس کا مولا علی اس کے مولا، میں جس کا دوست علی اس کے دوست، میں جس کا محبوب علی اس کے محبوب۔ یہاں پر جانشینی کیسے ثابت ہو گئی؟ عید کیسے ثابت ہو گئی؟ اگر عید تھی تو کیا حسن نے منائی؟ عید تھی تو حسین نے منائی، زین العابدین نے منائی، امام باقر، امام جعفر، امام موسیٰ کاظم، ان سے زیادہ تم قریب ہو۔ ارے جس کو ہگنے مودنے کی تمیز نہیں وہ کھڑا ہے عید حلالیوں کی عید۔ ابے تیرا باپ نہیں مناتا تھا، وہ حلالی ہے یا حرامی؟ چیلنج کر رہا ہے پوری امت
بھائیوں کی عید تو جو نہ منائے وہ تیرا باپ تو نہیں مناتا تھا, تیرا دادا تو نہیں مناتا تھا, تیرا پردادا تو نہیں مناتا تھا, وہ کیا ہے, حلالی ہے یا نہیں؟ اپنی باپ دادا کو گالیاں دلوا رہے, وہ ڈولکیا کہہ رہا عید, اس کو نام ہی چینج کر دو اس کا, زہر کا نام زہر بدل کر تم شفا کی گولی رکھ لو تو زہر وہی کام کرے گا. تو شفا کی گولی کا نام بدل کر تم اس کو بدل کر بول رہا. میرے پیارے دوستوں, میں ہر اس قادری, نقش بندی, سہروردی کو کھلا چیلنج دیتا ہوں جو عید غدیر کے قائل ہیں. عید غدیر کا باقاعدہ آغاز 352 ہجری میں معیز الدولہ نامی رافضی فرد کے ہاتھوں سے ہوا. کتنی؟ 352 ہجری. آج 1447 ہجری چل رہی ہے, 48 ہجری چل رہی ہے. اس 1096 سال کا عرصہ یہ جو گزر گیا ہے, اگر اس میں مسلمہ اکابر, اولیاء, مشائخ, سلاسل تصوف کے بزرگوں نے 18 ذی الحجہ کو عید کے طور پر منایا ہو, حضرت خواجہ غریب نواز سے لے کر قطب الدین بختیار کاکی, خواجہ فرید الدین گنج شکر, نظام الدین اولیاء, علاء الدین صابر کلیری, نصیر الدین چراغ دہلوی, امیر خسرو, حضرت شاہ صفی, میر عبد الواحد بلگرامی, حضرت شاہ برکت اللہ, مخدوم اشرف جہانگیر, ان سب کی پوری زندگی کو اٹھا لو. اس زندگی میں اگر اس 1096 سال میں ان کے ذریعے سے عید غدیر کا ثبوت ہو تو میں اپنی پوری غلامی تمہارے نام کرنے کے لیے تیار ہوں. نہیں مل سکتا. ان بزرگوں نے منایا ہو. کس نے منایا سب سے پہلے؟ 352 ہجری میں معیز الدولہ نے. ان 1096 سالوں میں کوئی بھی شخص یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ غریب نواز نے منائی ہو, غوث اعظم نے منائی ہو, مدار اعظم نے منائی ہو, مخدوم پاک نے منائی ہو, شاہ صفی نے بنائی ہو, میر محمد نے بنائی ہو, میر اسماعیل نے بنائی ہو. لیکن آپ یہ نابالغ لونڈے ٹہل ٹہل کے بول رہے ہیں عید ولایت مناؤ. اور بالخصوص سلاسل کے نام لے کر محض جذباتی نعرے, سوشل میڈیا کی پوسٹنگ اور عصر حاضر کے چند افراد کے اقوال دلیل نہیں ہوتے کہ اجمیر کے رافضی مجاوروں کو دیکھ کر آپ کہیں کہ اجمیر میں ہو رہا ہے تو ہم کریں گے. اجمیر میں تو ہاتھوں میں 10 انگلیوں میں 10 سونے کی انگوٹھیاں پہنتے ہیں, اس کو بھی پہنو گے تو سنت رسول کا کھلے عام مذاق اڑا کر اس کو کٹواتے گھومتے ہیں, اس کو بھی جائز کرا دو. سونا پہننا مطلق حرام, 4.5 ماشا سے زیادہ کی چاندی بھی پہننا حرام, لیکن گلے میں اتنی موٹی موٹی چین ہے, جائز ہے. سنت رسول جو کٹوانا, میں نے آپ کو پہلے دن بتایا تھا کتنا بڑا گناہ. حضور مفتی اعظم عالم اسلام نے بتایا یہ کام ہوتا ہے داڑھی کٹوانے سے, اس کو بھی فالو کر. ہر اقوام محض جذباتی نعرے اور سوشل میڈیا کی پوسٹیں اور اس زمانے کے چند افراد کے قول کو ہم دلیل نہیں مانتے, نہ ہی اس کو حجت مانتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ بر صغیر میں اس فکر کو چند تفصیلی رافضی رجحان رکھنے والے افراد فروغ دے رہے ہیں, بالخصوص اجمیر معلیٰ کے کچھ لوگ, اور اسی کو دیکھ کے ہم لوگوں کے یہاں کچھ لوگ کیک لے کر آ رہے ہیں.
اور یہ ہاتھ ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا؟ جی 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 اور اس کے بعد خود بھی ویڈیو میں آ رہے اور ایک ہاتھ پکڑ رہے ہیں، ایک ہاتھ یوں کر رہے ہیں اور ایک ہاتھ یوں کر رہے ہیں، اس کو یوں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں من کو تو مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا علی اس کے مولا۔ اب یہ بتاؤ یہ ہاتھ کس کا تصور کیا گیا؟ یہ ہاتھ کس کا تصور کیا گیا؟ یہ علی کا ہاتھ تصور کیا گیا، کیونکہ یہ ہاتھ بلند کیا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ یہ ہاتھ کس کا تصور کیا گیا؟ علی کا۔ یہ ہاتھ بایاں ہاتھ، داہنا ہاتھ کس کا تصور کیا گیا؟ توجہ دلانا چاہتا ہوں، داہنا ہاتھ کس کا تصور کیا گیا؟ علی کا۔ یہ علی کا ہاتھ، بایاں ہاتھ رسول اللہ کا، نعوذ باللہ، یہ پکڑا اور پکڑ کر کہا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ ارے پہلے یہ بتا، بایاں ہاتھ تو نے رسول اللہ کے ہاتھ سے منسوب کیا، اسی سے بول و براز صاف کرتا، اسی سے حرام کام انجام دیتا، اور تو تسبیح دیتا ہے اپنے ہاتھوں کو رسول اللہ کے ہاتھوں سے، اپنے ہاتھوں کو تسبیح دیتا ہے مولا علی کے ہاتھوں سے۔ ارے تجھ سے بڑا گستاخ کون ہوگا؟ حق ہے، حق حق حق۔ کارٹون بنایا جائے رسول اللہ کا، ہمارے دلوں پہ چھریاں چل رہی ہیں۔ آج مسلمان خود اپنے ہاتھوں سے کارٹون بنا رہے ہیں، کس کا؟ رسول اللہ کا۔ پیچھے سے کارٹون بنا، ایک طرف علی کا کارٹون، ایک طرف نبی کا کارٹون، علی کا ہاتھ نبی پکڑے ہوئے ہیں۔ ارے غیرت کہاں ہے مسلمانوں؟ نبی کا کارٹون آج خود انہی کی امت بنا رہی ہے۔ ہم نے تو احتجاجات کر دیے، ہم نے تو اپنی جانوں کو قربان کر دیا کہ رسول کو تصویر میں کیپچر نہیں کیا جا سکتا۔ بے شک بے شک، حق ہے۔ مصور کی ذہن، یعنی تصویر کار، فوٹو میکر کا ذہن اتنا اعلیٰ نہیں کہ نبی کی ذات کو تصویر میں اڑا پائے۔ آج کیا کرے یہ مسلمان؟ نبی کی ذات کو کارٹون میں ڈال رہے ہیں۔ جاگو مسلمانوں، یہ اسلامی قانون نہیں ہے، یہ اسلامی شعار نہیں ہے۔ کہاں پہنچ رہے ہو؟ اس لیے کربلا کے میدان میں حسین نے اپنے اہل خانہ کو قربان کر دیا کہ تم ان کے نانا جان کی تصویریں بناؤ، کارٹون بناؤ، اور خود اپنا بایاں ہاتھ جس سے پیخانہ پیشاب صاف کرتے ہو اس کو نبی کا ہاتھ بتاؤ۔ من کنت مولا، کیا یہی کرتے نا؟ سیدھا ہاتھ بلند کیا یوں، من کنت مولا فہذا علی مولا، یعنی رسول اللہ نے ہاتھ پکڑا علی کا، اور اپنا ناپاک ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ سے تسبیح دے رہے ہو کہ رسول اللہ نے ایسے پکڑا ہوگا علی کا ہاتھ۔ ارے گستاخ، تو وہابیوں سے بھی بدتر ہے، تو دیابنا سے بھی بدتر ہے، تو اہل حدیث سے بھی بدتر ہے کہ جو اپنے ناپاک ہاتھوں کو تسبیح دے رسول اللہ کے ہاتھوں سے۔ برصغیر میں اس کام کو سب سے زیادہ اجمیر معلیٰ کے کچھ رافضی مزاج رکھنے والے مجاور کر رہے ہیں۔ میں اوپن چیلنج دے رہا ہوں، اجمیر معلیٰ کے ہر رافضی اور تفضیلی فکر رکھنے والے فرد کو اگر کسی کے پاس حضور غریب نواز سے لے کر دیگر اکابر چشت، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ میں سے کسی ایک معتبر بزرگ کا مستند حوالہ موجود ہو کہ انہوں نے 18 ذی الحجہ کو عید غدیر کے طور پر منایا، تو ہم سب اپنی غلامیاں ان کے ہاتھوں پر لکھوائیں گے۔ ایک کا پیش کر کے دکھا دو، اس جام نگر کے رافضی پلوں کو دکھاؤ، راج کون؟ پورے گجرات کے ہر رافضی تک یہ بات پھیلاؤ، لے کر آؤ سامنے کہ عید غدیر ہمارے بزرگوں سے ثابت ہے یا نہیں، ورنہ معیز الدولہ نے 352 ہجری میں جو رافضی فکر رکھنے والا اہل سنت و جماعت کا مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن معیز الدولہ، اس نے یہ شروع کیا اور آج آپ اسے ڈھو رہے ہو۔
آپ اسے ڈھو رہے. اہل سنت کے کام کرو یار. ہمارے پاس کیا دنوں کی کمی ہے؟ اور سب سے پہلے یہ بات ذہن نشی کر لی جائے کہ اہل سنت و جماعت واقعہ غدیر خم کے منکر نہیں ہے. حدیث غدیر ہماری معتبر کتب حدیث میں موجود ہے. سیدنا علی المرتضیٰ کی عظمت و فضیلت اہل سنت و جماعت کے نزدیک مسلم ہے. اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ علی سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے. علی سے عداوت رکھنا گمراہی اور بدمذہبی ہے. بحث علی مرتضیٰ کی فضیلت کی نہیں بلکہ ایک مخصوص دن کو مستقل مذہبی عید قرار دینے کی ہے. عید چشتیہ، عید غوثیہ اور یا اہل سنت کے عرس کے نام پر جن کا تعلق اہل سنت سے صدیوں پرانی روحانی روایات سے ہے، یہ کسی باطل فرقے کا مذہبی شعار نہیں. اس کے برخلاف عید غدیر کو مستقل مذہبی عید منانا تاریخی طور پر روافض کا مذہبی شناخت اور اس کے مخصوص شعار کا میں شمار کیا جاتا ہے. امام ابو حفص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل بدعت کے شعار کے موافق کی موافقت نہ کی جائے. فقہ حنفی کا مسلم اصول ہے کہ اہل بدعت کہ ان اعمال سے اجتناب کیا جائے جو ان کی پہچان اور ان کی شعار بن چکے ہیں. علماء احناف نے تفصیل سے یہ بیان کیا ہے کہ اہل بدعت اور دیگر گمراہ فرقوں کے مخصوص مذہبی شعائر سے موافقت ممنوع ہے، روکا گیا ہے اس کے تعلق سے، کیونکہ یہ شاعر میں مشابہت والی موافقت کا ذریعہ بنتی ہے. اور امام شمس الدین ذہبی نے روافض کے متعدد مخصوص شعار کا ذکر کرتے ہوئے انہیں اہل سنت کے طریقے سے الگ شناخت قرار دیا. علامہ ملا علی قاری حدیث مبارک من تشبہ بقوم فہو منہم کی شرح میں آپ فرماتے ہیں کہ کسی قوم کے مخصوص شعار سے مشابہت اختیار کرنا مذموم ہے اور اس سے بچنا لازم ہے. جو جس قوم سے مشابہت رکھتا ہے اس کا حج اسی کے ساتھ ہوتا ہے. تو آپ سوچ لو کہ یہ شعار کس کا ہے؟ اہل سنت کا تو نہیں ہو سکتا، اہل جنت کا تو نہیں ہو سکتا. یہ شعار کس کا ہے؟ آج ہم ان گجریوں پاکھنڈیوں کو 10 سونے کی انگوٹھیاں اور سونے کی چینیں پہننے والے فاسق اور فاجروں کی اتباع کریں گے. ارے ہمیں اتباع کرنی ہے تو ہم قائد ملت مفتی اسد رضا خان کی کریں گے. ہمیں اتباع کرنی ہے تو حضور محدث کبیر کی کریں گے. ہمیں اتباع کرنی ہے تو سید سلیم باپو کی کریں گے. ہمیں اتباع کرنی ہے تو حضور مفتی اعظم ہند کی کریں گے. ہمیں اتباع کرنی ہے تو حضور اعلیٰ حضرت کی کریں گے. اتباع کرنی ہے تو شاہ صفی کی کریں گے. اتباع کرنی ہے تو میر محمد کی کریں گے. اتباع کرنی ہے تو غوث و خواجہ کی کریں گے. یہ دارالعلوم ہمیں بتائیں گے دین کیا ہے. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. دین ہمیں علماء کرام سے لینا ہے. وہ علماء جو سادات کرام ہیں ان سے لینا ہے. یہ پیرا مریدی کے نام پر ٹھگنے والے، پیرا مریدی کے نام پر ایمان کا سودا کرنے والے، پیرا مریدی کے نام پر آپ کے عقائد و نظریات پر حملہ کرنے والے یہ نہیں بتائیں گے معرفت، حقیقت، محبت، سلوک، تزکیہ نفس. عزیزان گرامی یہ بتائیں گے جن کی صبح فجر کی نماز گول، ظہر گول، عصر گول، مغرب گول، عشاء گول. کہاں پڑھنا ہے؟ مدینے میں پڑھنا ہے. کتابوں سے کوئی واسطہ نہیں. یوٹیوب سے مولانا بنے ہوئے،
नाश हो इस यूट्यूब मौलाना यूट्यूब की। कोई मसला हुआ सर्च करने लगे धड़ाधड़, अरे इसका मसला वाक़े फिदा क्या, अरे जो यहूदियों ने डाला है वही तो तुम पागलों के दिमाग में आएगा। अरे फिदक का मसला देखना हो तो जाकर इन उलमाए किराम के पास सुनो। खिलाफत का मसला जानना है तो आकर इन उलमाए किराम के सामने ज़ानुए तलम्मुस से करो। ढोल का मसला सुनना है तो आकर इन उलमाए किराम के सामने ज़ानुए तलम्मुस तय करो। मैं खुद सैयद ज़ादा हूँ अभी दाने गिरामी, अगर ये जायज होता तो मैं सबसे पहले कर रहा होता। ये सारा के गिराम बैठे हुए हैं, ये कर रहे होते। लेकिन क्या करें आपकी अक्ल का, ऐसे काम कर रहे जिससे खुद इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात अक़दस पर नुकसान हो रहा है। अपनी अफ़कार को बुलंद करो, दीन मोहम्मदी के पाबंद बनो। ये पीरों के चक्कर में पड़कर अपनी जिंदगियां बर्बाद ना करो। जो पीर साहब आ रहे हैं तो हम मेवे लेकर बैठे हुए, अरे यही मेवे अपनी माँ के सामने पेश कर देते तो माँ भूखी ना मर रही होती। पीर साहब को 50,000 रुपए का नजराना, माँ बीमार पड़ी हुई है, दवाओं के लिए मोहताज बैठी हुई है, माँ का ख्याल नहीं, पीर साहब का ख्याल है। पीर साहब जन्नत में नहीं लेके जाएंगे, माँ की शफाअत तुम्हें जन्नत में लेके जाएगी। माँ अगर नाराज है, बाप अगर नाराज है तो तुम्हारी जन्नत तुम्हारे मुंह पर मार दी जाएगी, तुम्हारे अमाल तुम्हारे मुंह पर मार दिए जाएंगे। किसी पीर की इतनी औकात नहीं है कि माँ नाराज हो, बाप नाराज हो और वो तुझे जन्नत लेकर चला जाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हज़रत, हुजूर सईदे मिल्लत। समझने की जरूरत ये है। और पीर भी करो तो जान के करो कि जो शरीयत मुतहरा पर गामजन हो। ये मत देखो किसका बेटा है, ये मत देखो कि किसका पोता है, ये मत देखो कि किस खानका से मुंसलिक है, ये देखो कि आमाल कैसे हैं उसके, जाहिर व बातिन कैसा है उसका। जो जाहिर में हो वो बातिन में होना चाहिए। सेठ से अलग मुलाकात, गरीब से अलग मुलाकात, ये नहीं होना चाहिए। पीर तो मुशफिक था, लेकिन क्या करें आजकल के एक्टर पीर, इनसे तो एक्टर पना मांगे। ऐसी एक्टिंग, बैठ गए साहब खामोश सर झुकाकर, मदीना पहुंच गए। मुरीद को लेके गए कभी, लेकिन क्या कहें कि कुछ लोग सेट भी हो जाते हैं। ऐसे 10,000 दिया हजरत, अभी अभी मदीना लेकर गए थे हाथ पकड़ के। इन ढकोसलों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अहले सुन्नत व जमात के शियार के मुताबिक हम पीरों को चुनेंगे जिनका अकीदा होगा कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। जिनका अकीदा होगा कि मेरा नबी हाजिर व नाजिर है, जिसका अकीदा होगा अबू बकर पहला है, जिसका अकीदा होगा उमर दूसरा है, जिसका अकीदा होगा उस्मान तीसरा है, जिसका अकीदा होगा अस्हाबिकन नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है, इनमें से जिसकी इब्तिदा करोगे हिदायत पाओगे। अबू बकर की इब्तिदा करो हिदायत पाओगे, उमर की इब्तिदा करो हिदायत पाओगे, उस्मान की इब्तिदा करो हिदायत पाओगे, हैदर कर्रार की इब्तिदा करो हिदायत पाओगे, हसन हुसैन की इब्तिदा करो हिदायत पाओगे, अमीर मुआविया की इब्तिदा करो हिदायत पाओगे। अस्हाबिकन नुजूम, जिनका अकीदा ये हो और जो कहे कि अरे हम उनको नहीं मानते, तो कह देना तुम अमीर मुआविया को नहीं मानते, हम तुझे नहीं जानते। अहले सुन्नत गदीर को मानते हैं। अहले सुन्नत हजरत अली की, मौलाए मुत्तकियान अली इब्ने अबी तालिब की मोहब्बत को ईमान का हिस्सा समझते हैं। ईद चिश्तिया, ईद गौसिया अहले सुन्नत के उर्स की रिवायत है। ईद गदीर बतौर मुस्तकिल मजहबी
معیار سے مشابہت سے شریعت نے منع فرمایا ہے. اس لیے عید غدیر سے اجتناب بغض علی نہیں بلکہ اصول اہل سنت اور اتباع سلف کا تقاضا ہے. اب تو نہیں شامل ہو گئے؟ ہرگز نہیں. اور جو شامل ہو رہا ہو تو اسے بتانا. اور میری طرف سے یہ ہر جتنے بھی یہاں پر ٹہل رہے ہیں بابا بابا باپو 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 کہہ دینا تمہارا باپو پن سید صاحب بتا کے گئے ہیں. بزرگوں سے ثابت کر کے دکھاؤ تو ہم مانیں گے. جس مسلح پر بیٹھے ہو, جس کی گدی پر بیٹھے ہو, ان کا لکھت فتویٰ, ان کی لکھت کتاب, ان کے ملفوظات سے ثابت کرو کہ انہوں نے عید غدیر منائی ہے, ہم منانے کو تیار ہیں. بدعات ان سب چیزوں کے چکر میں مت پڑو. 12 بج چکا ہے اور تاریخ بدلنے والی ہے, اور تاریخ بدل بھی جائے گی کیونکہ 12 بج چکا ہے. اور ان کی بھی تاریخ انشاءاللہ گجرات سے بدل دی جائے گی. حق کو آشکار کیا جائے گا, بتایا جائے گا کہ جو تم عقیدے پھیلا رہے ہو یہ عقیدے مسلمانوں کے نہیں بلکہ ان رافضیوں کے ہیں جو ایران سے چندہ بھیج کر تمہیں اہل سنت و جماعت کے اندر تفرقہ پیدا کرنے کے لیے بیٹھا ہے. میرے پیارے دوستو, اسلام کے ساتھ مذاق مت کرنا. دیکھنا کہ ہمارے بزرگوں نے کیا کیا. انشاءاللہ بقیہ گفتگو کل ہوگی. کل حضرت حضور مولائے کائنات اور سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے گفتگو ہونی ہے. اور انشاءاللہ چھٹی شب فضیلت حسنین کریمین اور شان امیر معاویہ بیان کی جائے گی. اہم رات ہوگی 6 کی شب, کیونکہ بہت لوگوں کو بخار آنے والا ہے. پتہ نہیں کیا ہے امیر معاویہ کے نام پر, جہاں بھی رگڑ دو تو وہاں پہ کسوٹی کا کام کرنے لگتی ہے. اپنا کون ہے پرایا کون ہے پتہ چلنے لگتا ہے. ذرا میرے ساتھ آواز بلند کرو, گلی گلی نگر نگر. میں پھر سے کہہ رہا ہوں, بریلویوں کا یہ مزاج نہیں ہے. دونوں ہاتھوں کو بلند کرو, ایک میں دامن اہل بیت, ایک میں دامن صحابہ. دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے بتاؤ, گلی گلی نگر نگر, گلی گلی نگر نگر, گلی گلی نگر نگر, نگر نگر گلی گلی. اگر نگر نگر گلی گلی کی جگہ علی 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 علی, ہم نہ علی کو الگ کرتے ہیں نہ ابو بکر کو الگ کرتے ہیں. ایک میں دامن ابو بکر, دوسرے میں دامن علی. اب پھر سے کہو, نگر نگر گلی گلی, گلی گلی نگر نگر, نگر نگر گلی گلی, گلی گلی نگر نگر. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ابو بکر صدیق زندہ باد, عمر فاروق اعظم زندہ باد, عثمان غنی زندہ باد, حیدر کرار زندہ باد, حسنین کریمین زندہ باد, عشرہ مبشرہ زندہ باد,